انگریز 13ویں صدی میں احمد، انگریز 13ویں صدی میں ظاہر سی بات ہے ڈیوکس ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، سب آپس میں ان کی کشمکش چلتی رہتی تھی اور کامنرز کو کوئی اوقات تھی نہیں بیچاروں کی، وہ تو ایسے پس رہے تھے. تو 13ویں صدی میں یہ سب جو ہے وہ اپرائزنگ ہوئی اور سارا جو ہے یہ اپہیول ہوا جسے کہتے ہیں رینائسنس کی ٹرپ اپہیول ہوا. اور اپہیول کے بعد ہوا کیا کہ انگریز کو 13ویں صدی میں جو ہے وہ گریٹ برٹن میں ایک میگنا کارٹا ایک کانٹریکٹ کرنا پڑا، سوشل کانٹریکٹ اپنی عوام سے، جس میں کچھ عوام کو بھی کچھ رائٹس دیے گئے. تو اسے میگنا کارٹا جی کہتے ہیں. اور میگنا کارٹا کہتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں اب سوشل انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ ریفرنس دیتے ہی میگنا کارٹا کا ہے، کیونکہ میگنا کارٹا ہی وہ پہلا ڈاکیومنٹ تھا جس نے رائٹس دیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی زمن میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انگریز نے ایک اور کام بھی کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہیبیسس کارپس کے نام سے انہوں نے ایک مطلب میگنا کارٹا کے ساتھ ایک ٹرم مطلب آئی تھی. اس میں کیا کہتا ہے کہ سیف گارڈنگ انڈیویجول فریڈم اگینسٹ ان لافل امپرزمنٹ وتھ رائٹ ٹو اپیل. یہ 13ویں صدی میں انگریز کر رہا ہے کہ کسی کو بیجا ان لافل آپ قید نہیں کر سکتے بغیر اپیل کے رائٹ کے. آج میں 21ویں صدی میں کر رہا ہوں 2024 میں، اور پاکستان میں آپ جو جوڈیشل سسٹم دیکھ رہے ہیں انگریز کے 13ویں صدی کے اس قانون سے ذرا کمپیئر کریں آپ تو ہم اس سے بھی پیچھے ہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایز وی اسپیک احمد، بہت سارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں ہے، پیجا اٹھائے گئے ہیں، امپریزن میں ہیں، اور بیچارے ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. کب کہاں وہ وکیل کریں گے، کہاں وہ ان سے بھگتتے پڑیں گے. انگریز نے 13ویں صدی میں میگنا کارٹا کے ساتھ یہ معاملات دے دیے تھے کہ سیف گارڈ کیے تھے کامنرز کے رائٹس کو، جس میں کسی کو ان لافل اٹھا کے آپ بند نہیں کر سکتے وداؤٹ اے رائٹ آف اپیل. 13ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو بات ہو گئی کہ ڈیموکریسی کا تماشا چلتا رہے گا اور یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں ویسٹ میں خاص طور پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اوکے، وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا سسٹم نہیں ہے، لیکن جتنے بھی سسٹم ہیں ان میں سے یہ جتنے بیڈ سسٹم ہیں ان میں سے سمجھ لیں آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا بیڈ امنگ دا ورسٹ. تو یہ جتنے برے سسٹم ہیں ان میں سے بیڈ ہے سمجھ لیں کمپیریٹیولی بیڈ، یعنی لیسر آف ٹو ایول کی وجہ سے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے. یہ ڈیفینیشن کر کے یہ چلتے ہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم یہ آپ کو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دین نے ہمیں ایک الٹرنیٹیو سسٹم دیا ہے، اور جس کو خاص طور پہ ہم جو قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی، اس سے ہم جو ہے ہمیشہ ریفر کرتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے آپس کے معاملہ جو ہے وہ میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ حل کر لیا کرو، دیٹ از دا وے. صحیح ہے. جو آپ کو ٹرم بار بار یوز ہوتی ہے وہ امرہم شورا بینہم، کہ یہ جو آپس کے تم اپنے جو معاملات ہیں پبلک افیئرس وہ تو میوچل کنسلٹیشن سے کر دیا کرو، جس کو عام فہم میں کہتے ہیں شرائیت یعنی شورا. اور یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو مجلس شورا کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ مجلس شورا. اور یہ شورا یہی سا ہے کہ جو مشاورت کرنے کے لیے یہ اسمبلی لگائی گئی ہے. انفارچونیٹلی وہ مشاورت نہیں کر رہی ان امور پہ، جو کہ میں نے آپ کو ابراہم لنکن کی ڈیفینیشن دی ہے کہ جو گورنمنٹ ہوگی ڈیموکریسی میں وہ فور دا پیپل ہوگی نا بھائی، لوگوں کے لیے ہوگی نا، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے. لوگ کریں گے، لوگوں کے ذریعے ہوگی اور لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرے گی. تو ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ کی نیشنل اسمبلی آپ کے کانسٹیٹیوشن کے ڈاکومنٹس میں مجلس شورا بھی اس کا نام دیا ہوا ہے. وہ شورا کہاں سے؟ کیونکہ اللہ بھی نے کہا ہے کہ تم آپس کے معاملات اپنے کنسلٹیشن سے میوچل کنسلٹیشن سے حل کر لیا کرو. اور خلافت راشدہ کے دور میں آپ کو پوری ایک شورا جو ہے نظر آتی ہے، جو خلافت میں ایک 6 بندوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کو مختلف ٹائم میں نظر آتی ہے، جو شورا مشورہ کرتی ہے اور وہ اگلے خلیفہ کو چنتی ہے. اب آپ بولیں گے، اب ہمارے بڑے بڑے اسکالرز آ کے یہاں رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس طریقے سے کیا کرائٹیریا ہوگا کہ جس کی بیسس پہ ہم جو ہے وہ چند لوگوں کو یہ رائٹ دیں گے وہ چنیں. دیکھیں ہم سجیشن کے طور پہ یہ ضرور بول سکتے ہیں کہ یہ ویسے تو کام ہے اسکالرس کا کہ اس پہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں کہ بیسٹ سسٹم کیا ہو سکتا ہے اس کنسلٹیشن کا اور شورائیت کا. لیکن ایز اے پیس آف ایڈوائس ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ کچھ منیمم کرائٹیریا بنائیں اس مجلس شورا کا، یعنی جو اسمبلی میں لوگ پہنچ رہے ہیں اس کا منیمم کرائٹیریا بنائیں. پہلی بات تو یہ کہ صادق اور امین والا جو کلاز رکھا تھا جاولک صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے نا، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی انٹرپریٹیشن لوگ غلط کر رہے ہیں کہ بھائی صادق امین اس کو بولے نہیں بولے. بیسک چیز کرے، پڑھا لکھا آدمی ہو، ایماندار ہو، پریکٹسنگ مسلم. یہ بیسک کرائٹیریا تو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں نا. ایماندار آدمی ہو، کوئی اس پہ کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہوئی ہو،
صوم و صلات کا پابند ہو، پریکٹسنگ مسلم ہو اور پڑھا لکھا ہو. اگر یہ بیسک کرائٹیریا بھی احمد کر کے آپ یہ 3 کرائٹیریا پہ بھی لوگوں کو مجلس شورا میں پہنچا دیتے ہیں 342 کی اسمبلی میں، تو یقین مانیں اگلے 5 سال میں پاکستان بالکل بدل سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 کرائٹیریا بالکل بالکل صحیح کہہ سمپل رہے بتا رہا ہوں. اور میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ خزائن اللہ کو مقرر کر دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں. بس اللہ میاں کو کوئی لمبا چوڑا پروفائل نہیں چاہیے، لنکڈ ان پہ اتنا بڑا پروفائل نہیں چاہیے. سمپل سا آپ ایماندار ہو، آپ ایماندار ہو، آپ ایماندار ہو، پڑھے لکھے ہو، مطلب ریلیونٹ علم جانتے ہو، اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے ہو نا، پڑھے لکھے ہو، ایماندار ہو، اپنا کام جانتے ہو، بس پریکٹسنگ مسلم ہو، تاکہ آپ امپلیمنٹ کر سکو آرام سے اور لوگوں کا آپ کو درد ہو. دیٹس اٹ. 5 سال میں دنیا بدل جائے گی. تو ایز اے پیس آف ایڈوائس ہم یہ دیں گے، لیکن اس پہ ایکسٹینسو علماء کو کام کرنا چاہیے اور اپنے سجیشنس کے ساتھ آگے آنا چاہیے. اور باقاعدہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویلاگس بنائیں اور بتائیں کہ یہ الٹرنیٹیو سسٹم اس طرح ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ویلاگ دیکھا جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ اس کا الٹرنیٹیو سسٹم میں یہ دے رہا ہوں؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، میں آپ کو کبھی بھی گارنٹی کر نہیں. رہا ہوں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس آیت پہ آ کے بڑے بڑے جو ہے میں نے دیکھا ہے ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کی بیسس پہ اب جو نظام اگلا پولیٹیکل بنانا ہے وہ کیا بنانا ہے. جبکہ خلافت راشدہ کے دور میں ہم چلا چکے ہیں، سب کچھ چلا چکے ہیں، مطلب دنیا پہ حکومت کرتے تھے اس نظام کی بیس پہ. لیکن یہ کہ بس آنکھیں بند ہو گئی.